سامعین محترم، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم اور وہ عمر جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے تو اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر کے ذریعے تو اسلام کو طاقت عطا فرما۔ وہ عمر آپ کی شہادت کا دن ہے یکم محرم الحرام کو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کا جہنم عاشق ہے۔ آپ کے دشمنوں کا کون عاشق ہے؟ جہنم عاشق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی کے مقرب اور رب ذوالجلال کے ساتھ دوستی رکھنے والے ہیں۔ آپ پر لاکھوں سلام ہو، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی۔ فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا، کون اس کے راوی؟ حضرت ابو سعید خدری۔ اور فرما کون رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں جس نے عمر سے بغض رکھا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حضور سے محبت کرنے سے پہلے عمر سے محبت کرنی پڑے گی۔ حضور سے محبت کرنے سے پہلے عمر سے محبت کرنے پڑے گی۔ اگر تم عمر سے بغض رکھتے ہو تو تم حضور سے بھی بغض رکھتے ہو۔ یہ پتہ چلا کہ حضور کی محبت پانے کے لیے عمر کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے قلب میں عمر کی محبت ڈالو، آپ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں من احبنی احب اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اللہ عز و جل اس سے محبت کرے گا۔ جس نے عمر سے محبت کی حضور اس سے محبت فرماتے ہیں، اور جس نے حضور سے محبت کی رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ آگے فرمایا اور جس نے اللہ نے محبت کی، جس سے اللہ نے محبت کی اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس نے عمر سے محبت کی وہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور حضور جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ عمر سے بغض رکھتا ہے وہ حضور سے بھی بغض رکھتا ہے، اور جو حضور سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرماتے ہیں حق کو باطل و گمراہی سے جدا کرنے اور ہدایت دینے والے امام برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار کی مثل ہیں جو اسلام کی حمایت میں سختی سے بلند کی جاتی ہے۔ آپ پر لاکھوں سلام۔ اس تلوار کی مثل ہے جو اسلام کی حمایت میں سختی سے بلند کی جاتی ہے، آپ پر لاکھوں سلام ہے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب ہم چھپ کر نماز وغیرہ ادا نہیں کریں گے، لہذا تمام مسلمانوں نے کعبۃ اللہ شریف میں جا کر نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حق کو باطل سے جدا کرنے کے سبب آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کو کس کا لقب عطا فرمایا؟ فاروق اعظم، فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمان نبی،
ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر سامعین محترم، یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں محفل پاک انعقاد کریں، اپنی اولاد کو حضرت فاروق اعظم کی سیرت کے متعلق بتائیں، آپ کی بہادری کے متعلق بتائیں کہ آپ نے کس طرح جنگ میں جا کر جناب والا کفار کو قتل کیا، انہیں واصل جہنم کیا، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق اپنے اولاد کو بتائیں کہ بچوں کے جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور جو محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے رب تعالیٰ اس سے جہنم کا داخلہ عطا فرماتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے تو حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے تو رب اس سے محبت کرتا ہے اور رب اسے جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی جان، جنت میں جانے کے لیے بھی فاروق اعظم سے محبت کرنی پڑے گی۔ فاروق اعظم سے جب تم محبت کرو گے تو حضور بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ نہیں، ہم جناب والا مولا کائنات کو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے افضل سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نا بھائی، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے افضل سمجھا اسے میں 80 کوڑے ماروں گا، اسے میں 80 کوڑے ماروں گا۔ تو سامعین محترم، خلفائے راشدین کی تعداد وہ 4 ہے ترتیب وائز۔ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر، پہلے خلیفہ، اور خلیفہ دوم فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا کائنات۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے دل میں خلفائے راشدین کی محبت ہوگی تو حضور بھی آپ سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی اولادوں کو سیرت فاروق اعظم سنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔